لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صدق اللہ العظیم. اہل ایمان کے خوبیوں کا اور صفات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ایمان والا صابر ہوتا ہے، شاکر ہوا کرتا ہے، متحمل مزاج ہوتا ہے، عاجزی انکساری کرنے والا، شرم و حیا کی دولت رکھنے والا. یہ سارے اہل ایمان کی خوبیاں ہیں. اور ایک اہل ایمان کی خوبی ہے وہ ایمانی غیرت، اسلامی غیرت، کہ ایمان کی وجہ سے غیرت کھانا، اسلام کی وجہ سے غیرت کھانا. اپنا بت کی جب عظمت ہو تو اس کی خاطر غیرت کھانا سمجھ میں آتی ہے. برادری کا بت سامنے ہو تو اس کی خاطر غیرت کھانا سمجھ میں آتا ہے. قومی، وطنی، علاقے، لسانی، ان کی خاطر غیرت کھانا سمجھ میں آتا ہے. یعنی اس نے ہمارے لیڈر کے بارے میں ایسی بات کی، اس نے ہمارے قائد کے بارے میں ایسی بات کی، اس نے ہماری برادری کے بارے میں ایسی بات کی، اس نے ہماری زبان کے بارے میں ایسی بات کی، اس نے ہماری قوم کے بارے میں ایسی بات کی. تو یہ ساری غیرتیں آج کا انسان سمجھتا ہے. اور اہل ایمان حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قسم کی غیرتوں سے ناآشنا تھے. ان کے یہاں جو غیرت تھی وہ ایمان کی خاطر تھی، ان کے یہاں جو غیرت تھی وہ اسلام کی خاطر تھی. اور یہ غیرت ایسی تھی، جتنا بڑیا یہ ایمان ہے اتنی بڑی اس کی غیرت ہے. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فرمایا تم کسی ایمان والے کو ایسا نہیں پاؤ گے جو واقعی ایمان والا ہے کہ ایسے لوگوں سے وہ محبت رکھے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. تم کسی صاحب ایمان کو جس کے اندر واقعی ایمان کی حقیقت ہے اسے نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کر رہا ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ مانے، چاہے وہ شخص اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا خاندان ہی کیوں نہ ہو. اللہ کہہ رہا جس میں یہ ایمانی غیرت ہوگی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا. اور پھر فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، یہ ہے اللہ کی جماعت. جسے اللہ کی خاطر، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، رسول کی خاطر غیرت کھانا آ جائے. آج دنیا میں ہر قسم کی غیرتوں کا چلن ہے، لیکن اسلام کی خاطر کوئی غیرت کھائے تو دنیا اسے انتہا پسند کہتی ہے. بڑا تنگ نظر ہے، یہ بڑا تنگ نظر ہے. سنیے، ام حبیبہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، حضور کی بیوی. ان کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حضرت سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے. جب مسلمان نہیں ہوئے تو گھر میں تشریف لائے. بسترا بچھا ہوا تھا، بیٹی ہے، باپ آتا ہے، بسترا لپیٹ دیتی ہے. باپ کہتا ہے کیا یہ بسترا میرے لائق نہیں ہے یا میں بسترے کے لائق نہیں ہوں؟ تو بیٹی کہتی ہے یہ بسترا محمد رسول اللہ کا ہے، آپ اس بسترے کے لائق نہیں ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. غزوہ بدر ہے، مارکہ ختم ہوا، بعد میں عبد الرحمن مسلمان ہو گئے.
لیکن اس میدان میں باپ بیٹا مقابلے پہ تھے، ایک کفار کی صف میں، ایک مسلمانوں کی صف میں۔ صدیق جیسا نرم دل رکھنے والا، شفیق، مہربان صحابی، بیٹا کہتا ابا بدر میں کئی مرتبہ آپ میرے تلوار کے زد میں آئے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، کہا بیٹے تو میرے تلوار کے زد میں ایک مرتبہ بھی آتا تو بچ کے نہ جاتا، اس لیے کہ میرے غیرت ایمان کا تقاضا تھا، تو دشمن کی صف میں آ رہا تھا، میرا ایمان نہیں برداشت کرتا کہ تو آتا اور بچ کے چلا جاتا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر میں کچھ قیدی آئے اور ان قیدیوں میں حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کا سکا بھائی ابو عزیز وہ بھی قیدی بن کے آئے، وہ کافروں کی صف میں تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ مسلمان تھے، ابو عزیز بن عمیر جو ان کے بھائی تھے وہ قیدی بن کے آئے۔ ایک انصاری ان کے بھائی ابو عزیز بن عمیر کو کس رہا ہے، رسی سے باندھ رہا ہے، تو حضرت مصعب پاس سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں خوب مضبوطی سے باندھنا اسے، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، بڑا فدیہ ملے گا۔ اس نے یوں دیکھا تو مصعب میرا بھائی کہنے لگا مصعب تم بھی یہ بات کر رہے ہو کہ مجھے خوب کس لے اور خوب باندھ دے؟ کہاں اب میرا بھائی یہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، تم نہیں ہو، اب میرا بھائی یہ ہے۔ تو یہ جو غیرت ایمانی ہے میرے عزیزو، اللہ کا نبی ایسا شفیق ہے کہ اونٹ بھوکا آتا ہے، شکایت کرتا ہے، آپ مالک کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اس بھوک اونٹ کا بھی حق ادا کرو، اس کا چارہ پورا دیا کرو۔ شفقت اتنی، مہربانی اتنی، لیکن جہاں معاملہ غیرت ایمانی کا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کون ہے ایسا جو کعب بن اشرف یہودی جو یہودیوں کا سردار تھا اس کے قتل کی ذمہ داری لیتا ہے؟ کون ہے؟ اور اس کے لیے انعام ہے۔ کون ایسا ہے جو کعب بن اشرف یہودیوں کا جو سردار ہے اس کو قتل کر کے آئے گا؟ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ اگر آپ ذمہ داری میرے سپرد کر دیں اور مجھے کچھ بات بھی بنانے دیں، یعنی جھوٹ کی بھی اجازت دے دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے اجازت ہے۔ اب محمد ابن مسلمہ اس سردار یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یار یہ جو شخص آیا ہے نا اس نے تو ہمیں تنگ کر کے رکھ دیا ہے، کبھی صدقہ مانگتا ہے، کبھی کچھ مانگتا ہے، کبھی کچھ مانگتا ہے۔ کعب ابن اشرف بڑا خوش ہوا، کہنے لگا ابھی تو تمہیں اور تنگ کرے گا، یہ اور پریشان کرے گا، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن میں تو ایک ضرورت کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، مجھے کچھ قرض چاہیے۔ یہودی کہنے لگا قرض دوں گا لیکن تمہیں اپنی عورتیں میرے پاس رکھوانیاں پڑیں گی۔ محمد ابن اسلم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم اتنے حسین مرد ہو، ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس رکھوا دیں۔ کہا اچھا اپنے لڑکے ہمارے پاس رکھوا دو۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری زندگی ہمارے بچوں پہ یہ داغ رہے گا کہ تمہیں تو گروی رکھوایا گیا تھا، تمہیں تو چند ٹکوں کی وجہ سے گروی رکھوایا گیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر محمد ابن مسلمہ نے خود ہی کہا اچھا ایسے کرتے ہیں ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رکھوا دیتے ہیں۔ کہاں یہ ٹھیک ہے، اپنے ہتھیار ہمارے پاس رکھوا دو پھر ہم تمہیں قرضہ دیں گے۔ ایک دن رات کو محمد ابن مسلمہ تشریف لے گئے، جب رات کو گئے اپنے 2 ساتھیوں کو اور بھی ساتھ لے گئے، آواز دی رات کو، کعب ابن اشرف کو نیچے بلایا، اوپر منزل پہ تھا، اب بھی اس کا مدینہ میں گھر کی شکل بنی ہوئی ہے، اس کو نیچے بلایا۔ اس نے بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ اپنا جاننے والا ہے محمد ابن مسلمہ آیا ہے اور میرا دوست شریک بھائی ابو نائلہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں، وہاں جا رہا ہوں۔ ادھر محمد ابن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ایسا کرنا کہ میں اس کی خوشبو سونگنے کے بہانے اس کے سر کو قابو کر لوں گا اور تم اس کی گردن کاٹ دینا، محمد ابن مسلمہ کے پاس جب کعب ابن اشرف آیا، خوشبو لگی ہوئی تھی،
کہنے لگا کعب بڑی شاندار خوشبو لگائی ہے. کہنے لگی ہاں میری خاتون عرب کی سب سے زیادہ، عرب عورتوں کی سب سے زیادہ خوشبو پسند کرنے والی عورت ہے اور وہ مجھے بھی خوب خوشبو لگاتی ہے. کہ میں ذرا سر سونگھ لوں؟ کہا بہت اچھا سونگا. اس نے کہا دوبارہ سونگھ لوں؟ کہا دوبارہ سونگا. جب دوبارہ سونگا اور اسے قابو کیا تو اس کی گردن دوسرے نے کاٹ دی اور یوں اس کا سر اٹھا کر حضور کی خدمت میں گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ یہ آپ نے میرا دل ٹھنڈا کیا ہے. تو میرے عزیزو، وہ اللہ کا نبی جو ایک بھوکے اونٹ کو نہیں دیکھ سکتا، ایک جھوٹے چوپائے بھوکے چوپائے کو نہیں دیکھ سکتا، شفقت اور رحمت اس درجے کی ہے. لیکن غیرت تو ایمان کا تقاضا ہے، غیرت کو ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے دشمن سے، نبی کے گستاخ سے، دین کی مذاق کرنے والے سے نفرت کرنا، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، یہ تو ایمان کا حصہ ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کوئی شخص دین کو مٹائے اور صدیق زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی. دین مٹے اور صدیق زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیزو، یہ بھی ایمان کا تقاضا، ایمان کی خوبی ہے، یہ بھی ایمان کی صفت ہے. یہی وجہ ہے مسلمان کی پوری تعلیم اور تربیت اس پر ہے، شفقت، رحم. اس لیے کہ اللہ کی پہلی صفت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم، رحمان رحیم، رحمان رحیم. اور اللہ چاہتا ہے میرے بندوں کے اندر بھی یہ رحمت اور شفقت آ جائے. لیکن جب یہ کفار سے مٹھ بھیڑ کرتے ہیں اور کفار کی سرکوبی کرتے ہیں اور انہیں مردار کرتے ہیں، اس کے پیچھے کون سا جذبہ ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے یہی غیرت ایمانی کا جذبہ ہوتا ہے. ورنہ اللہ کا نبی کبھی کسی میدان میں نہ جاتے. اور پھر شیر دل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں سے کفار کی گردنیں نہ کٹتی، اور اس اسد اللہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار وہ کفار کی صفوں پر ماتم نہ بچھاتی. یہ غیرت ایمانی تھی جس سے کفار کی صفیں درہم برہم ہو جایا کرتی تھی. یہ غیرت ایمانی. اس لیے اللہ نے اہل ایمان کی خوبی بتائی ہے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار. مسلمان آپس میں نرم دل ہوتے ہیں، کفار کے مقابلے میں سخت ہوا کرتے ہیں. اور جو کفار کے مقابلے میں نرم ہے وہ مسلمانوں کے حق میں سخت ہوگا. اور آج بدقسمتی سے عالم اسلام کو ایسے بددین حکمرانوں سے واسطہ ہے جو مسلمانوں کے حق میں سخت ہیں اور کفار کے سامنے ان کی پیشانیاں جھکی ہوئی ہیں اور ان کے لیے ان کے دل کے اندر نرم گوشہ ہے. اللہ نے منافقین کی یہ خوبی بتائی ہے کہ منافق کافروں سے دل سے یاری رکھتا ہے اور مسلمانوں سے دلوں سے بغض رکھتا ہے. وہ مسلمانوں کے حق میں سخت ہوتا ہے، کافروں کے حق میں نرم ہوتا ہے. یہ منافق ہوا کرتا ہے. مومن کی شان یہ ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، جو آپس میں نرم ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے نرم اور شفقت درگزر کا معاملہ کافر کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اللہ کچھ لوگوں کو کھڑا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ ایمان والوں کے لیے نرم دل ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں. تو یہ جو کافروں کے حق میں سختی ہے یہ ذاتیات کی وجہ سے نہیں، یہ عہدے منصب کی وجہ سے نہیں، زمین اور جاگیر کی وجہ سے نہیں، علاقے اور وطن کی وجہ سے نہیں، صرف ایمان اور اسلام کی خاطر. ایک چرواہا، ایک یہودی چرواہا میدان کے اندر صحابہ خیمے لگائے ہوئے تھے. یہودی چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرا رہا تھا. تو وہ بکریاں چراتے چراتے خیمے کی طرف آ گیا. مسلمانوں سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ بتایا وہ اندر خیمے میں بیٹھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اندر خیمے میں بیٹھے ہیں. کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہاں ملاقات ہو سکتی ہے.
پہلے تو اسے سمجھ بھی نہیں آئی کہ اتنا بڑا آدمی اس چرواہے سے اتنے آسانی سے ملاقات کر لے گا، اونچ نیچ کا تو وہاں تذکرہ نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی، اس لیے کہ وہاں تو یہودیت میں طبقات کی تقسیم تھی، اوپر نیچے چھوٹا بڑا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا آدمی اس چرواہے سے اس کپڑوں میں اس پسینے کے اندر ملاقات کر لے گا۔ اس نے کہا ہاں تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اندر گیا، اس نے کہا اگر میں کلمہ پڑھ لوں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو ہمارا بھائی بن جائے گا اور ہم تجھے اپنے گلے کے ساتھ لگا لیں گے۔ کہا آپ مجھے اپنے گلے کے ساتھ لگا لیں گے اس حال میں، پسینے میں، ان کپڑوں کے ساتھ؟ کہا اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا بھائی بن جائے گا، تو ہمارا بھائی بن جائے گا، تجھے ہم گلے لگائیں گے، تیرا یہ خوشبو، تمہارے اس پسینے کو اللہ خوشبو سے بدل دے گا۔ اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ نبی یہ جو بکرے یہودیوں کی یہ پہلے واپس کر کے آؤ، یہ واپس کیا، ان کی امانت ہے ہمارے پاس، اسے ہاتھ نہیں لگانا، اسے واپس کر کے آؤ۔ اور یوں اللہ کے نبی نے اسے کلمہ پڑھایا۔ تو میرے عزیزو، اسلامی غیرت یہ علاقے کی وجہ سے نہیں ہوتی، وطن کی وجہ سے نہیں ہوتی، عہدے منصب دولت علاقوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ ایمان اسلام کی وجہ سے ہے۔ اور کوئی اسلام قبول کر لے تو وہ اس کے خونی رشتوں سے بڑھ کر اس کا قریبی بن جاتا ہے، اس کے خونی رشتوں سے بڑھ کر اس کا قریبی بن جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج وطن کی غیرت سمجھ میں آتی ہے، اداروں کی غیرت سمجھ میں آتی ہے، ہاں دولت کی عظمت کی وجہ سے نفرتیں سمجھ میں آتی ہیں، ہر بنیاد، ہر نقشوں کی بنیاد پر نفرت سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کی خاطر نہ محبت سمجھ میں آتی ہے نہ عداوت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کی خاطر آج نہ محبت سمجھ میں آتی ہے نہ عداوت سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کہا روزے رکھے ہیں، نماز پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات۔ کہا ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کہ اللہ بہت کچھ کیا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کوئی ایسی دوستی بھی ہے جس دوستی کی وجہ صرف ہماری ذات ہو، اور کوئی ایسی عداوت بھی ہے جس عداوت کے پیچھے صرف ہماری رضا ہو، یعنی تمہاری دوستی اور عداوت صرف ہماری خاطر ہو، یہ بتاؤ۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کی خاطر محبت اور عداوت کی کیا قیمت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کل قیامت میں اللہ رب العزت ایک شخص کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے دنیا میں تو نے جس سے اللہ کی خاطر محبت کی ہے، اللہ کی خاطر، آج اس کو پکڑ لے، اس کے ساتھ اللہ تجھے بھی جنت میں بھیج دے گا۔ بس اوقات اللہ کے نیک بندے دنیا میں کسی کا کام نہیں آ سکتے اور کسی کا کام نہیں کر سکتے، لیکن اگر آدمی ان سے اللہ کے لیے محبت کرے گا تو کل قیامت میں اس محبت کی قدر و قیمت سامنے آئے گی، اس کی قدر و قیمت سامنے آئے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی شخص کسی سے دوستی رکھتا ہے یا کوئی اس کا بھائی ہے، لیکن وہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور یہ اس سے ناخوش نہیں ہوتا، یہ اس سے ناخوش نہیں ہوتا، تو سمجھ لے اس کی یہ محبت اور دوستی اور یہ بھائی چارہ اللہ کے لیے نہیں، اس کی یہ دوستی اور محبت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ کی خاطر ہوتی تو یہ اس سے ضرور ناخوش ہوتا، یہ اس سے ضرور ناراض ہوتا اور اس کے اس عمل سے اسے ضرور نفرت ہوتی۔ تو میرے عزیزو، غیرت ایمانی، حمیت اسلامی، غیرت ایمانی جو دنیا میں اہل اسلام سے مرتی چلی جا رہی ہے، مٹتی چلی جا رہی ہے، اور یہ غیرت ایمانی اسلامی جتنی مضبوط ہوگی اتنی امت مسلمہ آپس میں متحد اور متفق ہوگی، اور جتنی یہ ایمانی غیرت میں کمزوری آئے گی اتنی ہی یہ آپس میں بکھرتی چلی جائے گی، تقسیم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ انہی میں سے بہت سارے کافروں کے نوکر بن جائیں گے، یہود و نصارہ کی نوکریاں کریں گے، انہی کی ملازمت کریں گے، انہی کے ایجنٹ بنیں گے، انہی کے دسترخوان پہ پلیں گے، انہی کی دولت سے ان کے محلات کی تعمیر ہوگی۔ یہ صرف ایمانی غیرت کی کمی کی وجہ سے کافروں کی یہ سارے تعلقات بنتے ہیں اور ان کی حمایتوں میں اپنے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں فروخت کرتے ہیں، انہیں قید کرتے ہیں۔ یہ ہر دور میں مسلمانوں کو بدقسمتی سے
ایسے فتنوں سے دوچار ہونا پڑا. ہر دور میں ایسے فتنوں سے اہل اسلام کو دوچار ہونا پڑا ہے. تو میرے عزیزو، ایمان اور اسلام کی ایک بڑی خوبی ہے غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی. یہ بھی اہل ایمان کا تقاضا ہے. جتنا بڑیا ایمان ہوگا اتنی بڑی غیرت اور غیرت ایمانی ہوگی. اللہ رب العزت یہ جوہر اور یہ خوبی بھی اہل ایمان کو نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. 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 اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد